ہمارا چینل MI اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ انا اعطیناک الکوثر، میں جلدی سے اب اس کو سورت کو بھی مکمل کر دوں تاکہ یہ ہماری سورت کمپلیٹ ہو جائے۔ ترجمہ کر دیتا ہوں۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو عطا کی کوثر، فصلی پس آپ نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کے لیے، ونحر اور قربانی کیجیے، انا بے شک شانئ کا آپ کا دشمن، هو الابتر وہی دم کٹا ہے، وہی اسی کی نسل ختم ہوگی، اسی کا ذکر خیر ختم ہو جائے گا، وہی ناقص ہے، اس کا کوئی نام لینے والا ان کے بعد نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے بات کو؟ اس صورت کا میں شان نزول بتا دیتا ہوں آپ کو، کچھ اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے، یہ آپ کو تحریری شکل میں مل جائے گی، لہذا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس کا خلاصہ مل گیا نا آپ لوگوں کو، کس کس کو ملا ہے؟ سب کو مل گیا؟ آپ کو نہیں ملا؟ نیٹ سے دیکھ لیں، مل جائے گا انشاءاللہ، کب سے بھیجا ہوا ہے۔ اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ قل یا ایھا الکافرون، ان صورتوں کے بھی آپ کو خلاصے سورہ اخلاص کا مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو بھی بتا رہا ہوں یہ بھی تحریری شکل میں آپ کو دے دیا جائے گا۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے دو بیٹے دیے تھے، ایک کا نام تھا قاسم اور ایک کا نام تھا ابراہیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہوئی ہے صرف حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے، حضرت خدیجہ کے علاوہ آپ کی اولاد کسی اور زوجہ سے نہیں ہوئی۔ حضرت خدیجہ سے 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام قاسم، دوسرے کا نام ابراہیم۔ قاسم کی جب ولادت ہوئی ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور ابراہیم کی ولادت ہوئی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ عرب میں نرینہ اولاد کی بڑی اہمیت تھی، کیونکہ انسان کا نسب اس کی نرینہ اولاد سے چلتا ہے، بیٹیوں سے نہیں چلتا۔ بیٹیاں تو غیروں کی ہوتی ہیں، رخصتی ہو کے دوسروں کے ہاں چلی جاتی ہیں، ان کے نسل میں اضافہ کرتی ہیں، ان کی نسل بڑھاتی ہیں، اپنے شوہر اور اپنے شوہر کے ددیال کی نسل میں اضافہ کریں گی، وہ اپنے باپ کی نسل میں اضافہ کون کرتا ہے؟ بیٹا، کیونکہ نسب کس سے چلتا ہے؟ باپ سے چلتا ہے، سوائے بلاول بھٹو کے۔ بلاول بھٹو کے بارے میں کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو اسلامی تاریخ، غیر مسلموں کے ہاں تو ماں سے چلتا ہے جو نیچر کے خلاف ہے، لیکن اہل اسلام میں، اسلامی تاریخ میں سوائے بلاول بھٹو کے آج تک کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جس کے نسب اور خاندان ماں سے چلتا ہو۔ بلاول بھٹو زرداری کے بیٹے ہیں، مگر خاندان ان کا کیا کہلاتا ہے؟ قوم جو آخر میں لگتی ہے وہ بھٹو کہلاتی ہے، حالانکہ وہ بھٹو ان کی والدہ تھی، ان کے والد محترم بھٹو نہیں تھے۔ تو سیاست میں انہوں نے نسب ہی کو بگاڑ دیا اپنا، سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ سیاسی لوگ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ اپنے باپ کے نسب کو بدل دیتے ہیں سیاست کے چکر میں، کیونکہ زرداری لگے گا تو ووٹ نہیں ملیں گے، ووٹ بھٹو کے نام کو کیش کرانا ہے۔ خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے ہوئے، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ عرب میں بے اولادی کو بھی معیوب سمجھتے تھے، کیونکہ آپ کی نسل چلے گی بیٹوں سے، اور بیٹے ہیں جو باپ کی بہت زیادہ عزت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بیٹیوں کے اپنے فضائل ہیں، لیکن ظاہر ہے نسل بیٹیوں سے نہیں چلتی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹے مر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو عاص ابن وائل بہت بڑا دشمن تھا اہل اسلام کا، وہ اور قریش، دیگر قریش، وہ یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ابتر ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کی نسل ختم، اور ان کا نام لینے والا ان کے بعد دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹے ہی نہیں ہیں، تو ریاض کون رکھے گا؟ اولاد ہی نہیں ہے، باپ دادا کے نام کون لے گا؟ اولاد تو ہے ہی نہیں، بیٹیاں ہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طعنے سے تکلیف ہوتی تھی، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ اے نبی، آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، آپ کی روحانی اولاد بہت ہوگی، باقی اللہ نے آپ کو بیٹا کیوں نہیں دیا، یہ دیا تو اٹھا کیوں لیا، اس کی حکمت ایک اور مقام پہ بیان کی گئی ہے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو بعد میں۔ قرآن کہہ رہے لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، میں نے دولت کو ایسے تقسیم کیا ہے کسی کے پاس اتنا کہ گننے میں نہ آئے، اور کسی کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوگی، تاکہ غریب آدمی ملازمت کرے امیر کی اور دنیا کا نظام چلتا رہے۔ اگر سب کے پاس پیسہ آ گیا، فیکٹریوں میں بوتلوں میں ڈھکن کون لگائے گا؟ کیا خیال ہے؟ سارے ہی سائنٹسٹ پیدا ہو گئے۔ یہ ماں باپ بھی کہتے ہیں نا، ہر بچے کو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، بناؤ، بنے گا نہیں، کیونکہ سارے ڈاکٹر، انجینئر اور کمپنیوں کے مینیجر بن گئے، تو بوتلوں میں، کمپنیوں میں ڈھکن کون لگائے گا بیٹھ کے؟ کچھ لوگوں کی بوتل کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیا لگا رہے ہوتے ہیں؟ ڈھکن۔ یہ بزنس جاب ہے ان کی۔ آپ کہہ سکتے ہو تو مشینیں آ گئی ہیں، تو مشین کا بٹن دبانے کے لیے کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھوڑی آئے گا، وہ بھی تو کوئی ملازم ہی رکھا جائے گا نا۔ بہت دیکھ رہا ہوں میں یوٹیوب پہ نا آج کل
ریلیں آ رہی ہیں، پیسہ کماؤ، پیسہ ہی سب کچھ ہے، ہم تو حرم میں جا کے بھی دعا مانگتے ہیں پیسہ دے دے، بس پیسہ ہی پیسہ ہی پیسہ ہی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ آیا اور ان کی کھوپڑی بول لو نا خراب، آؤٹ ہو گئی، کھوپڑی خراب ہو گئی. ان کو دیکھ کے تو لگتا ہے نہ ہے پیسہ بھائی، ہماری کھوپڑی ایسی خراب نہ ہو جائے. ایسی ترغیب جس سے غریب ڈپریشن میں جانا شروع ہو. آپ کہہ سکتے وہ اپنی نااہلی سے غریب ہے. کچھ لوگ اپنی نااہلی سے ہوتے ہیں، ان کو تو چپیٹ لگاؤ رکھ کے جا اور وہ ماں باپ پہلے سے لگا رہے ہوتے ہیں، گھر میں پڑا رہتا ہے، اٹھتا نہیں ہے. لیکن بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں، رہیں گے ہمیشہ، جو آپ سے زیادہ محنت کریں گے، آپ سے زیادہ ذہین ہوں گے، پھر بھی 2 ٹکے کا پیسہ ان کے پاس نہیں آئے گا. قرآن ایسے ہی تھوڑی بار بار کہہ رہا ہے یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہوں روزی کے دروازے کھول دیتا ہوں، وَيَقْبِضْ، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں. میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کچھ بھی نہیں کر کے بہت کما لیا، لکھ دوپل لگ گیا ان کا. بھائی کچھ بھی نہیں کرتے تھے، ویسے ہی کوئی بزنس ہلکا سا شروع کیا، پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. وہ کہتے ہیں یار ہمیں خود بھی نہیں پتا تھا اتنا نوٹ چھاپ لیں گے، اس میں ہم اتنا پیسہ آ جائے گا. تو نہ آنے میں دیر لگتی ہے اور نہ جانے میں دیر لگتی ہے. تو یہ اللہ کی دین ہے. تو اصل جو موٹیویشن ہونی چاہیے وہ یہ کہ پلاننگ میں اور محنت میں کمی نہ ہو. بس کوئی بھی کام کرو، محنت اچھی ہو، پلاننگ اچھی ہو، نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. بس پھر مل جائے ٹھیک ہے. نہیں، 2 گڑبڑیں ہوتی ہیں، یا تو ہماری محنت بہت زیادہ ہوتی ہے، پلاننگ صحیح نہیں ہوتی، اس کا بھی نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلتا، برباد محنت آپ کی. لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا صحت کے لیے، محنت بہت کر رہے ہو، ڈنڈ پیل رہے ہو، جا کے دوڑ رہے ہو، سیڑھیوں پہ جا رہے ہو، آ رہے ہو، اور چرس پی رہے ہو بیٹھ کے، نشہ کر رہے ہو بیٹھ کے، نیند لے نہیں رہے آپ. مثال کے طور پر جو سوتے نہیں ہے نا، ان کو ورزش سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ ورزش زیادہ کرتے ہو آپ کو گہری نیند، کیونکہ ہماری باڈی کی ریپیئرنگ کب ہوتی ہے؟ نیند میں. اب باڈی کو ریپیئرنگ کا، ڈینٹنگ پینٹنگ کا موقع دے نہیں رہے آپ، اور اس کو کھپائے جا رہے ہو، اپنی انرجی کو استعمال کرتے جا رہے ہو، تو بیڑا غرق ہو جائے گا باڈی کا. جتنے بھی ماہر ہیں جو فزیکل فٹنس کے ماہرین ہوتے ہیں، بولتے ہیں بھائی ورزش کرو گے تو گہری نیند ضروری ہے. اور ورزش کے بعد آتی بھی ہے گہری نیند، لیکن بعض لوگ ساری رات ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، پھر آدھا گھنٹہ سوئے آفس چلے گئے، ان کے لیے ورزش بالکل بھی نہیں ہے، بیڑا غرق ہو جائے گا بھائی. تو اب وہ کیا ہے؟ محنت بہت زیادہ ہوگی، آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ 0. بعض لوگوں کی پلاننگ بہت ٹائٹ ہوتی ہے کہ یہ کریں گے، وہ پلاننگ ہی پہ ساری زندگی گزر جاتی ہے. جیسے جو اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم ہفتے سے پڑھائی شروع کریں گے. مجھے بتاؤ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ آیا ہفتہ آج تک ہے؟ مہینے کی اب 1 جنوری ہے نا، سال کا پہلا دن 1 جنوری، وہ ہماری زندگی میں ایک انقلاب لے کر آئے گا. سال کا پہلا دن 1 جنوری 2025 ہے، تو ہم 26 سے انشاءاللہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نیک پرہیزگار نیٹ کلین. میرے بھائی جس دن مر رہا ہوگا نا، اللہ سے کہے گا اللہ 1 جنوری تک زندہ رکھ، اب تک تو جو ہوا معاف کر دے، آئندہ اللہ کہے گا معاف نہیں کروں گا میں. جنہوں نے کرنا ہوتا ہے آج سے کرتے ہیں بھائی، وہ ابھی سے کرتے ہیں. 1 جنوری سے نہیں ہوتا کچھ بھی. وہی بات ہے، پھر وہی مسئلہ خراب ہو رہا ہے. دوسری شادی کا بھی ایسے ہی، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم دوسری شادی کریں گے، وہ اس دن تم نہیں کرو گے. میں اسے کہتا ہوں تم نہیں کر سکتے، کہہ رہے پہلے یہ ہو جائے پھر بس کر یار، تو بس کسی اور کو سامنے کہانیاں سنایا کر جا کے. تو نہیں کر سکتا، تو باتیں بہت اچھی کر سکتا ہے، تو باتیں کیا کر. جب بھی باتیں کرنا ہو میرے پاس آ جایا کر، اثر تو بیٹھ کے یہ باتیں کر لیا کر. تو پلاننگ، قرآن نے بھی یہ بات کہی ہے، کیا زبردست بات ہے. یہ 2 باتیں یاد رہیں گی، ہارڈ ورکنگ اور پلاننگ. پلاننگ اچھی ہو اور ہارڈ ورکنگ. یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. کیا زبردست آیت ہے سورہ کہف کی. جیسے دنیا میں بہت سے لوگوں کی محنت ضائع ہوتی ہے کیونکہ ہارڈ ورکنگ اسٹرگل بہت ہے، پلاننگ کے بغیر ہے، سوچے بغیر ہے. اللہ کہتے ہیں ایسے ہی بہت سے لوگ دنیا میں بہت محنت کرتے ہیں جنت کے لیے، جائیں گے جہنم میں. الذین ضل سعیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں ضائع ہو جائیں گی.